چھوٹی سی خوبصورت سی بچی زینب اپنے کمرے میں ایک پرانی صندوق چھپاتی ہے۔ جب وہ اسے کھولتی ہے تو ایک چمکدار گولڈن باربی ڈول نظر آتی ہے جس کے ساتھ ایک جادوئی چابی ہوتی ہے۔ زینب حیران ہوتی ہے، کیا واقعی یہ ڈول جادوئی ہے؟ زینب چابی کو ہاتھ لگاتے ہی اچانک ایک جگمگاتی ہوئی سرنگ میں کھینچی چلی جاتی ہے۔ وہ باربی کی جادوئی دنیا میں پہنچ جاتی ہے جہاں گھاس نیلی ہے، درخت کینڈی کے بنے ہوئے ہیں اور ہوا میں خوشبودار گلاب کے بلبلے تیر رہے ہیں۔ باربی زینب کو بتاتی ہے کہ جادو کی چابی چور نے چرا لی ہے اور اس دنیا کا رنگ اڑتا جا رہا ہے۔ زینب اور باربی مل کر جادوئی جنگل کی طرف چل پڑتی ہیں جہاں ایک چلاک لومڑی چابی چھپا کر بیٹھی ہے۔ زینب لومڑی کو پکڑنے کے لیے ایک کینڈی کا جال بناتی ہے۔ جب لومڑی پھنس جاتی ہے تو وہ معافی مانگتی ہے اور چابی واپس کر دیتی ہے۔ اب باربی کی دنیا دوبارہ چمک اٹھتی ہے۔ باربی زینب کو ایک جادوئی ہار تحفے میں دیتی ہے جو اسے گھر واپس لے جاتا ہے۔ جب زینب آنکھیں کھولتی ہے تو وہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے لیکن اس کے گلے میں وہی جادوئی ہار موجود ہوتا ہے۔ زینب جانتی ہے کہ یہ سب خواب نہیں تھا۔ وہ اپنی باربی ڈال کو گلے لگاتی ہے اور سوچتی ہے کل کہاں کا سفر ہوگا۔ زینب اگلے دن اپنے جادوئی پتھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس سے ایک ہولوگرافک پیغام نکلتا ہے، مدد کرو، رنگوں کا شہر بے رنگ ہو رہا ہے، تمنا باربی کی بہن۔ پتھر ایک نیا پورٹل کھولتا ہے جو زینب کو کھینچ لیتا ہے۔ زینب خود کو ایک عجیب شہر میں پاتی ہے جہاں سب کچھ سیاہ و سفید ہے، درخت، گھر، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی خاکستری ہیں۔ لوگ اداس نظر آتے ہیں، ان کے جذبات بھی غائب ہو چکے ہیں۔ زینب کو ملکہ رنگینہ شہر کے حکمران ملتی ہے جو بتاتی ہے کہ جادوگر کالا دل نے شہر کا رنگوں کا خزانہ چرا لیا ہے۔ اب ہر چیز سے خوشیاں اور تخلیق کی صلاحیتیں غائب ہو رہی ہیں۔ زینب اور تمنا کالے دل کے قلعے تک پہنچتی ہیں جو پہیلیوں اور آئینوں کے جال سے محفوظ ہے۔ ہر دروازے پر ایک رنگ والی پہیلی ہوتی ہے، مثلاً وہ کون سا رنگ ہے جو ہنستے ہوئے سورج اور اداس بارش دونوں میں ہوتا ہے؟ کالا دل زینب کو رنگوں کی لڑائی میں الجھاتا ہے۔ وہ سرخ غصے کی آگ بنا کر بھیجتا ہے جسے زینب نیلے سکون کے پانی سے بجھاتی ہے۔ پیلی ڈر کی مکھیاں بھیجی جاتی ہیں جنہیں تمنا سبز امید کی روشنی سے بھگا دیتی ہے۔ آخرکار زینب سمجھ جاتی ہے کہ رنگوں کا اصل خزانہ تو شہر کے لوگوں کے دلوں میں ہے۔ وہ سب کو اکٹھا کرتی ہے اور ایک بڑی رنگ برنگی محفل منعقد کرتی ہے۔ نغمے، رقص اور ہنسی سے شہر میں جادوئی رنگ واپس آتے ہیں۔ کالا دل جو دراصل ایک اداس رنگینہ تھا جسے کبھی محبت نہیں ملی، رونے لگتا ہے۔ زینب اسے گلے لگاتی ہے اور اس کے کالے لباس کے نیچے چمکدار رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ زینب کو واپس جانے کے لیے رنگین پتنگ دی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کمرے کی دیوار پر اب وہ تمام رنگین مناظر خود بخود بن گئے ہیں جو اس نے دیکھے تھے۔ زینب اگلی صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا جادوئی ہار چمک رہا ہے۔ ہار میں ایک نئی چابی نظر آتی ہے جس پر رازوں کا جزیرہ لکھا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوتی ہے، کیا باربی کی دنیا میں اسے ایک اور مہم پر جانا ہوگا؟ زینب ہار کو پہنتے ہی ایک چمکدار کشتی میں بیٹھی ہوتی ہے جو ہوا میں تیرتی ہوئی اسے بادلوں کے سمندر کے پار لے جاتی ہے۔ نیچے رنگین مچھلیاں اڑ رہی ہیں اور دور ایک پراسرار جزیرہ نظر آتا ہے جہاں سونا اگنے والے درخت ہیں۔ جزیرے پر پہنچتے ہی زینب کو ایک بڑا دوستانہ اڑنے والا شیر ملتا ہے جو جزیرے کا محافظ ہے۔ شیر بتاتا ہے کہ چوروں کی ایک ٹیم نے جزیرے کا خزانہ چرا لیا ہے اور اب یہاں کا جادو کم ہوتا جا رہا ہے۔ زینب اور شیر چوروں کے گڑھ تک پہنچتے ہیں جو ایک گھومتا ہوا غار ہے جہاں دیواریں خود بولتی ہیں۔ چور، ایک لال بھنورا اور اس کا چیتڑے پہنے ہوئے بھولا ساتھی خزانے کو اڑانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ زینب ایک شہد کی مکھیوں کا جال بناتی ہے جو چوروں کو پھنسا لیتی ہیں۔ لال بھنورا معافی مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے خزانہ صرف اس لیے چرایا تھا کیونکہ اس کا اپنا گھر ٹوٹ رہا تھا۔ زینب اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ زینب اور شیر چوروں کی مرمت کرتے ہیں، بھنورے کا نیا گھر بناتے ہیں اور بھولے روبوٹ کو چمکدار نئے کپڑے ملتے ہیں۔ خزانہ واپس ملنے سے جزیرہ پھر سے جگمگانے لگتا ہے۔ شیر زینب کو ایک جادوئی پر دیتا ہے جو اسے گھر واپس لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنے بستر پر آنکھیں کھولتی ہے تو اس کے ہاتھ میں جزیرے کا ایک چمکدار پتھر ہوتا ہے۔ وہ مسکراتی ہے، اب اگلا راز کیا ہوگا؟ زینب اچانک دیکھتی ہے کہ اس کے تمام جادوئی تحفے، ہار، پتھر، پتنگ غائب ہو چکے ہیں۔
اسی لمحے اس کی باربی ڈول خود بخود بول اٹھتی ہے، میرے تمام جادوئی ٹکڑے شیطان سائی نے چرا لیے ہیں، اگر وہ انہیں اکٹھا کر لے گا تو تمام جادوئی دنیایں ہمیشہ کے لیے تاریخ ہو جائیں گی۔ زینب کو آخری جنگ کے لیے شیطان سائی کے قلعے تک جانا پڑتا ہے جو ٹوٹے ہوئے خوابوں سے بنا ہے۔ راستے میں اسے اپنے پچھلی تمام مہموں کے دوست ملتے ہیں، اڑنے والا شیر جزیرے سے، تمنا رنگوں والی، لال بھمرا اور روبوٹ اب اچھے بن چکے ہیں۔ شیطان سائی زینب کو 3 خوابوں کے کمرے میں پھنسا دیتا ہے جہاں اسے اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمرہ 1 جہاں وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹی بچی بن کر رہ جائے گی، بڑے ہونے کے خواب چھن جائیں گے۔ کمرہ 2 جہاں اس کے تمام دوست اسے بھول چکے ہیں۔ کمرہ 3 جہاں جادو حقیقت کو تباہ کر رہا ہے۔ زینب سمجھ جاتی ہے کہ اصل طاقت جادوئی چابیوں میں نہیں بلکہ اپنے دل کے ایمان میں ہے۔ وہ پکارتی ہے، میں ڈرنے والی نہیں، میری طاقت میری ہمت، میری محبت اور میری تخلیقی سوچ ہے۔ اس کے الفاظ چمکدار سپر نووا بن کر شیطان سائی کو توڑ دیتے ہیں۔ تمام جادوئی دنیایں بچ جاتی ہیں لیکن اب زینب کے پاس کوئی جادوئی چیز نہیں رہتی۔ باربی مسکراتی ہے، جادو تمہارے اندر تھا ہمیشہ سے، اب تمہیں چابیوں کی ضرورت نہیں کیونکہ تم خود ایک جادوگر بن چکی ہو۔ اگلے دن زینب اپنے کاغذ اور پینسل سے ایک نئی کہانی لکھنا شروع کرتی ہے، وہی جو ہم نے پڑھی۔ اس کی چھوٹی بہن پوچھتی ہے، کیا یہ سچ مچ ہوا تھا؟ زینب مسکراتی ہے، اگر تم یقین کرو تو ہر کہانی سچ ہو سکتی ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، زینب نے کس طرح اپنے ایمان اور تخلیقی سوچ سے شیطان کو ہرا دیا۔